تو ہم نے آپ کو مبشر بنا کر بھیجا. مبشر کہتے ہیں خوشخبریاں سنانے والے. جب میں نے اپنی زندگی میں یہی پڑھا کہ عشرہ مبشرہ کو جنت کی خوشخبریاں ملی. اس صدی میں قادری صاحب نے ایک نئی کتاب لکھی ہے. آپ نے فرمایا 100 ایسے صحابہ کرام تھے جن کو اس دنیا میں تاجدار کائنات علیہ السلام نے جنت کی خوشخبریاں عطا کر دی. حسن آخرت، جنت، اور 100 کے 100 صحابہ کرام کا تذکرہ ایک کتاب کے اندر موجود. ہم آپ کو خوشخبریاں سنانے والا ہم نے آپ کو بنا کر بھیجا. اور آپ کس کو کیا خوشخبری سناتے ہیں؟ نبی وہ ہوتا ہے جو رہے یہاں خبر وہاں کی دیتا ہے. رہے زمین پر خبر جنت کی دیتا ہے، رہے فرش پر خبر عالم بالا کی دیتا ہے. آپ کہیں کیسے؟ حضرت حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ احد میں غائبانہ تیر لگا، شہید ہو گئے. حضرت حارثہ کی والدہ آ کر عرض کرنے لگی یا رسول اللہ میرا بیٹا غزوہ میں شہید ہو چکا ہے، بتائیں میرا بیٹا کہاں ہے؟ تو آپ نے فرمایا بی بی اگر نہ بتاؤں تو پھر، اور اگر بتا دوں تو پھر. اس نے عرض کیا اگر نہیں بتائیں گے تو ساری عمر روتی رہوں گی. حارثہ غائبانہ تیر لگنے سے شہید تو ہو گیا مگر پتہ نہیں تیرا ٹھکانہ کہاں ہے. اگر بتا دیں گی، بتا دیں گے تو میں ساری عمر خوش رہوں گا کہ حارثہ تو نے ماں کا دودھ کا حق ادا کر دی. جان کو راحت مل جائے گی. نہیں بتائیں گے ساری عمر روتی رہوں گی، پتہ نہیں بیٹے کا مسکن معدن اور ٹھکانہ کہاں ہے. میرے آقا نے فرمایا اے حارثہ کی والدہ مبارک ہو، اللہ کی 8 جنتیں ہیں، سب سے اعلیٰ جنت جنت الفردوس ہے، اور اس وقت تیرا بیٹا حارثہ جنت الفردوس کی نہروں میں تیر رہا. جنت الفردوس کی نہروں میں تیر رہا ہے. میرے حبیب ہم نے آپ کو خوشخبریاں سنانے والا بنا کر بھیجا. چاہے تو شب ہجرت سراقہ کو خوشخبری دے دیں. سراقہ وہ کیسا وقت ہوگا جب تجھے سونے کے کنگن پہنائے جائے. جنت کی خوشخبریاں دینے والے، اس نے آخرت کی خوشخبریاں دینے والے. وَنَذِيرًا، اور فرمایا گناہگاروں کو، کافروں کو، مشرکوں کو، نافرمانوں کو، محرمات اور منکرات پر چلنے والوں کو آپ عذاب آخرت سے ڈرانے والے. اب ذرا آیت کا ربط سمجھیں. فرمائے لوگوں میں نے اتنی شانوں والا رسول جو بھیجا کیوں؟ یہ جو 4 شانیں بیان کی، عظمت رسالت، عظمت شہادت، عظمت بشیریت اور عظمت نذیریت. اور کبھی آپ سورہ الاحزاب پڑھیں، اس میں مزید وضاحت فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. اس میں بھی 3 شانیں بیان کی جی. وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا. اس میں شان داعیت کا ذکر کیا، شان سراجیت کا ذکر کیا، شان منیریت کا ذکر کیا، اور شروع میں شان نبوت کا ذکر کیا. یہاں 4 شانیں رکھ دی، وہاں 7 شانیں رکھ دی. اتنی شعون، شان کی جمع شعون، اتنی شعون اور شانیں دینے کا یا اللہ مقصد کیا تھا؟ محبوب کو اتنے لباس پہنانے کا مقصد کیا تھا، اتنے تاج پہنانے کا مقصد کیا تھا، اتنی عظمتیں، رفعتیں، سطوتیں، بلندیاں، شوکت، رعنائیاں، معجزات، کمالات عطا کرنے کا مقصد کیا تھا؟ فرمایا مقصد یہ ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تاکہ لوگوں تم اللہ پر اور اللہ کے رسول علیہ السلام پر ایمان لاؤ. اتنی شانیں دینے کا مقصد یہ تھا دونوں ہستیوں پر ایمان لاؤ، اللہ پر بھی اور اللہ کے رسول علیہ السلام پر بھی. آگے فرمایا اب ذرا مقام غور ہے. فرمایا وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اور تم حد سے بڑھ کر ان کی تعزیر کیا کرو. تعزیر، تعظیم اور تعزیر میں فرق ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول علیہ السلام کے لیے جو لفظ منتخب کیا وہ تعظیم نہیں، وہ تعزیر ہے. وَتُعَزِّرُوهُ،
اور اس کی حد سے بڑھ کر تعزیر کیا کرو۔ آپ کہیں کہ کیا فرق ہے تعظیم اور تعزیر میں؟ تعظیم کہتے ہیں اگر کسی کا حد میں رہ کر ادب کیا جائے اس کو کہتے ہیں تعظیم۔ اساتذہ کی تعظیم کرو، والدین کی تعظیم کرو، بڑی بہن کی تعظیم کرو، ماں کی تعظیم کرو، علماء کی تعظیم کرو، شیوخ کی تعظیم کرو، سادات کی تعظیم کرو، اہل فضل کی تعظیم کرو۔ جب حد میں رہ کر ہم کسی کا ادب کریں گے اس کے لیے عربی میں لفظ ہوتا ہے تعظیم۔ لوگوں کے لیے تعظیم کا لفظ رکھا۔ جب بات آئی شان رسالت کی فرمایا محبوب ہم تیرے لیے جو لفظ منتخب کر رہے ہیں وہ تعظیم نہیں، وَتُعَزِّرُوهُ، حد سے بڑھ کر ان کی تعزیر کرو۔ تعظیم تو ہوئی تھی حد میں رہ کر پیار کرنا، حد میں رہ کر ادب کرنا، حد میں رہ کر تکریم کرنا، حد میں رہ کر ناموس کرنا، عزت کرنا۔ مگر جب شان مصطفیٰ کی باری آئی فرمایا سن لو وَتُعَزِّرُوهُ، تعزیر اسے کہتے ہیں جہاں حدیں جاتی ہیں۔ جس حد پر بھی جا کر محمد کا ادب کرو گے کم ہے۔ اس دنیا میں دو حدیں کوئی نہیں ماپ سکتا، نہ کوئی حمد خدا کو ماپ سکتا ہے، اللہ کی حمد کی حد کوئی نہیں ماپ سکتا، اور نہ کوئی دنیا میں مصطفیٰ کے ادب کی حد ماپ سکتا۔ اس لیے فرمایا وَتُعَزِّرُوهُ، ان کی حد سے بڑھ کر ادب کرو۔ وَتُوَقِّرُوهُ، بڑا مقام ایک اور ہے۔ امام مبرد کہتے ہیں جب ایک بار فرما دیا وَتُعَزِّرُوهُ کہ حد سے بڑھ کر تعظیم کرو، پھر دوبارہ تکرار کے ساتھ ریپیٹیشن کے ساتھ بات دہرا کر پھر فرمایا سن لو وَتُوَقِّرُوهُ، پھر ان کی حد سے بڑھ کر توقیر کرو۔ یا اللہ جب ایک بار کہہ دیا ادب کرو، پھر دوسری بار امت سے فرمایا حد سے بڑھ کر توقیر کرو تو کیوں؟ تو فرمایا وجہ یہ ہے، امام مبرد کہتے ہیں وجہ اس کی یہ ہے جب بات دہرا کر کی جائے تو اللہ پاک اس بات پر زور دے رہا ہے، دباؤ ڈال رہا ہے، سٹریس کر رہا ہے۔ فرمایا اس حکم کو عام نہ سمجھنا، یہ اخص الخاص حکم ہے کہ ہم نے دو بار ذکر کیا کہ مصطفیٰ کی حد سے بڑھ کر تعظیم بھی کرنا اور حد سے بڑھ کر ادب بھی کرنا۔ جوڑ سمجھیے، جوڑ سمجھیں۔ 10 بندے لائن میں کھڑا کر لیں۔ آپ ادھر پوری توجہ سے سنو، میں آپ کو کچھ خدمت کرنے کے لیے آیا ہوں کہ آپ کو نکھرا ہوا تصور ادب عرض کروں، پھر دلوں میں شوق پیدا ہوگا یار اگر ان کی قرآن یہ تعظیم اور عظمت کے ترانے، قصیدے، نعتیں، ثنائے بیان کرتا ہے، ہم کون ہیں جو ان کا ادب کا حق ادا کر سکتے؟ 10 بندے لائن میں کھڑے کر لیں۔ بڑے زیرک اور بڑی گہری بات عرض کرنے لگا ہوں۔ 10 بندوں کو لائن میں کھڑا کر دیں، ان ایک سے پوچھیں کہ بھائی اگر کوئی بندہ ایمان لائے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ وہ پہلا بندہ جواب دے گا بھئی جب کوئی مومن ہو گیا، مسلمان ہو گیا، کلمہ پڑھ لیا، اسے نماز پڑھنی چاہیے۔ دوسرے سے پوچھو، وہ کہے گا جب کوئی مومن ہو گیا اسے روزہ رکھنا چاہیے۔ تیسرے سے پوچھو، وہ کہے گا جب کوئی ایمان لے آیا اسے زکوٰۃ دینی چاہیے۔ چوتھے سے پوچھو، وہ اپنی ویوز دے گا کہ اسے اگر صاحب استطاعت ہے تو حج کرنا چاہیے۔ پانچواں کہے گا اگر وہ ایمان لا چکا تو حلال و حرام میں تمیز کرنی چاہیے۔ چھٹا کہے گا بھئی اگر کوئی ایمان لے آیا اسے جہاد کرنا چاہیے۔ ساتواں کہے گا مدرسے اور مسجدیں بنانی چاہیے۔ آٹھواں کہے گا تبلیغ کرنی چاہیے۔ جس سے بھی پوچھو گے ہر کوئی عمل پر زور دے گا، بھئی جب ایمان لا چکے ذکر کرنا چاہیے، ادب کرنا جو نا نماز پڑھنی چاہیے، ہر کوئی اس پہ زور دے گا۔ یہ ہے دنیا کے لوگوں کی آراء۔ آؤ پروردگار عالم کا اسلوب دیکھیے، انداز دیکھیے۔ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تاکہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ ایمان کے فوراً بعد
خدا نے نہ تسبیح کی بات کی نہ کسی تعلیمات کی بات کی. فرمایا وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، حد سے بڑھ کر ان کی تعظیم اور توقیر کرنا. تیسرے لفظ تیسری جگہ فرما دیا وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، پھر تم صبح و شام اللہ کا ذکر کرنا، عبادت کرنا، بندگی کرنا، تسبیح کرنا. اس رب کو سمجھو. میں آپ کو عقیدہ اہل سنت قرآن کی روشنی میں نکھرا ہوا عرض کر رہا ہوں. اپنے عقیدے کو سمجھو، اپنے مسلک کو سمجھو، اپنے مشرب کو سمجھو. جس لائن پر تم ہو خدا کی قسم یہ قرآنی لائن ہے. جس راہ پر تم ہو خدا کی قسم یہ محمدی بھی راہ ہے، الوہی بھی راہ ہے. اللہ نے تین چیزوں کا ذکر کیا. پہلے رکھ دیا ایمان، دوسرے نمبر پر رکھ دیا ادب، تیسرے نمبر پر رکھ دیا تسبیح. ہم سوال کرتے ہیں یا اللہ تیری ذات بڑی ہے، تو خالق ہے، اکبر ہے، اور رسول علیہ السلام کی ہستی مخلوق ہے، وہ تم سے چھوٹی ہے. ہونا یہ چاہیے کہ تسبیح کا پہلے ذکر ہوتا، ادب کا بعد میں ذکر ہوتا. ایمان کے بعد تسبیح کا پہلے ذکر ہوتا اور ادب کا بعد میں ذکر ہوتا. مگر تسبیح کو مولا تو نے تیسرا نمبر دیا، ایمان کو پہلا نمبر دیا، درمیان میں رسول کا ادب رکھ دیا. اور کیجئے درمیان میں عقائد و جہاں کا ادب اور تعظیم رکھ دی. کیوں؟ وہ فرماتا ہے لوگوں اس لیے درمیان میں ادب رکھا ہے کہ تسبیح قبول کرنے سے پہلے دیکھوں گا جس نے اللہ اللہ کیا، رب رب کیا، رحمان رحمان کیا، رزاق رزاق کیا، عبادت اور بندگی کی. دیکھوں گا اے بندگی کرنے والے تو نے زبان سے تو بندگی کی ہے، اب ہم دیکھنا چاہتے ہیں تیرے دل میں مصطفیٰ کا ادب ہے کہ نہیں. اور کیجئے گا تیرے دل کی آئینہ میں تیرا دل ادب سے لبریز ہے کہ نہیں، تیری روح تعظیم سے شناسا ہے کہ نہیں، تیرا من، قلب، دل، باطن، ساتر کیا تعظیم اور حرمت سے بڑا ہے کہ نہیں. نتیجہ سن لو. فرمایا اگر تو بندے کے دل میں تعظیم ہوگی، اس تعظیم کے صدقے، ادب کے صدقے اس کا اللہ اللہ کرنا قبول کر لوں گا. اور اگر تعظیم اور ادب نہیں ہوگا اللہ اللہ کرے گا اسے حکم دوں گا بندے تو نے ایمان کے بعد تسبیح پر زور دیا، میں نے ایمان کو ادب سے جوڑا. پہلے مصطفیٰ کا ادب کرو پھر خدا کے حضور اللہ اللہ کرو. اس ادب کی وجہ سے تمہاری بندگی اور عبادت اپنی بارگاہ میں قبول کرو. فرق دیکھو، دنیا میں لوگ دو طرح کا سودا بیچ رہے ہیں. پہلا سودا یہ ہے تعلیمات کی بات کرو ادب رہنے دو، عمل کی بات کرو ادب چھوڑ دو. کسی مرشد کا ادب، استاذ کا ادب چھوڑے رہنے دی، عمل کی بات کرو. او بابا کون سے عمل کی بات کرتے ہو؟ عمل کو تو تیسرا نمبر خدا دے رہا ہے، ادب کو دوسرا نمبر دے رہا ہے. ایک تمہارا من گڑت فکر ہے جو لوگوں کو ادب سے دور کر رہا ہے. قرآن ادب محمد بیان کر کے امت کو مصطفیٰ کے قریب کر رہا. ایک اور مقام دیکھو، نما پارا، پارا نمبر بولیے. ایسا نہ ہو کہ میں ہی آپ کو چلاتا رہوں اور چلاتے چلاتے وقت گزر جائے اور آپ نہ چلیں. بہترین خطاب وہ ہوتا ہے کہ مقرر تو چلتا ہے بلکہ مقرر خود نہیں چلتا، مقرر کو چلایا جاتا ہے. اور مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ میں نے آج آپ کو چلانا. کوشش کریں اپنی ذمہ داری بیداری سے سنیں، یہی عوام الناس اور اہل محبت کی ذمہ داری ہے. دوسرا مقام، پہلا میں نے عرض کیا ایمان کے بعد ادب کو جوڑا، ادب کے بعد خدا نے اپنی بندگی اور عبادت کا ذکر کیا. دوسرا مقام پارہ نمبر 9 سورہ الاعراف آیت نمبر 157. بڑے غور سے سنو.
جو میں نے آپ کو 26ویں پارے سے عرض کیا، یہاں 3 جگہیں رکھی تھیں، ادب، ایمان، ادب، تسبیح۔ یہاں پر اللہ پاک 4 چیزیں رکھ رہا ہے، اور آپ ذرا اس کا نظم، اس کا ڈیکورم، اس کا نسق، الوہی ترتیب آپ دیکھیے کہ ہمارے فکر کیا اس سے ترتیب سے ٹکراتے ہیں کہ نہیں۔ اگر کسی کا فکر ٹکرائے، اسے چاہیے اپنا فکر چھوڑ کر قرآن کتابیں کرے، اپنا فکر چھوڑ کر، سوچ چھوڑ کر قرآن کتابیں کرے۔ آئیے ارشاد فرمایا، بہت لمبی آیت، آخری لفظ پڑھ رہا ہوں، فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، پس وہ لوگ جو اس پر یعنی رسول علیہ السلام پر ایمان لائے۔ پہلی بات ہوئی ایمان کی، وَعَزَّرُوهُ، اور اس کی حد سے بڑھ کر تعظیم کی، وَنَصَرُوهُ، پھر اس کے دین کی مدد کی، اس کی مدد، دین کی مدد کی، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور اتباع کی اس نور کی جو آپ کے ساتھ اتارا گیا۔ اولئک ھم المفلحون، یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح والے۔ ایک ترتیب دیکھیں ذرا، قرآنی ترتیب دیکھو اور دنیا میں بکنے والا سودا دیکھو۔ قرآن مجید نے 4 چیزوں کو بیان کیا، ایمان 1، آقا دو جہاں علیہ السلام کا ادب 2، تیسری چیز نصرت دین، اللہ کے دین کی مدد کرنا 3، اور چوتھی چیز جو بیان کی وہ یہ، وَاتَّبَعُوا، اتباع کرنا، اتباع کرنا۔ ایمان کو شروع میں رکھ دیا، اتباع کو چوتھے نمبر پر رکھ دیا، نصرت دین، اللہ کے دین کو سربلند کرنا، مدد کرنا، تقویت دینا، اس کو تیسرے نمبر پر رکھا۔ اور لطف کی بات، اللہ نے ایمان کو فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ، اس کی حد سے بڑھ کر تعظیم کرو۔ ایمان کو ادب سے جوڑا، ایمان کو ادب سے جوڑا ہے۔ اب وہ لوگ جو کہتے ہیں اتباع کی بات کرو، ادب رہنے دو، دین کی سربلندی کی بات کرو، ادب رہنے دو، بھئی تمہارا فکر جو کہہ رہا ہے ادب رہنے دو۔ اللہ نے تو دین، اس ایمان کے بعد ایمان کو جوڑ رہا ہے خدا تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ تو اللہ فرمانا چاہتا ہے جس نے اتباع کی ہوگی یا دین کی سرفرازی اور بلندی کا فریضہ سر انجام دیا ہوگا، ہم دیکھیں گے کہ اتباع کرنے والے کا دل کیا ادب سے خالی ہے یا بھرا ہے، ادب سے خالی ہے یا بھرا ہے۔ اگر بھرا ہوگا، اسی ادب کے تصدق سے اس کی اتباع قبول کی جائے گی، اور اگر ادب سے محروم دل ہوا، اس کے لہجے، اس کی اتباع، اس کی خدمت دین پلٹا دی جائے۔ تو قرآن مجید اس مقام پر ایمان کے بعد جس چیز کا ذکر کرتا ہے، تقاضا کرتا ہے، وہ ہے تاجدار کائنات علیہ السلام کا ادب کرنا۔ یہ ساؤنڈ والا بھائی تھوڑی دیر میری طرف توجہ کرے ذرا، میں ہو سکتا ہوں کہ آپ کو بھی جگاؤں، مجمع کو بھی جگاؤں۔ پیر نصیر الدین نصیر تاجدار گولڈا وہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے۔
پہلے میں آہستہ ٹیون میں پڑھوں گا تاکہ ہر ایک کو سمجھ آئے، پھر اس سر کے انداز میں پڑھوں گا تاکہ جنہوں نے دل باغ باغ رکھنے ہیں شان رسالت سن کر ان کا دل خوشی سے بالا سے دوبالا ہو جائے۔ کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، واہ واہ واہ، حدیث میں بھی یہی ہے۔ صحابی نے پوچھا آقا آپ کہاں ہوں گے؟ فرمایا سب سے پہلے پل صراط پر دیکھنا۔ آقا اگر وہاں نہ ملے فرمایا میزان پر دیکھنا۔ آقا وہاں نہ ہوئے فرمایا کوثر کے مقام پر دیکھنا، ہم اپنی امتیوں کو جام کوثر بھر بھر کر پلا رہے ہیں۔ کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، زہرا کا سیدہ زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے۔ سید نے بڑا ستھرا کلام لکھا ہے، سید کا ایک شعر سنیے۔ اسلام کو خون دے کر سیراب کیا جس نے، پیاس بجھائی ہے سیراب کیا، اسلام کو خون دے کر سیراب کیا جس نے، وہ آل محمد ہے، پنج تن کا گھرانہ ہے، وہ آل محمد ہے، پنج تن کا گھرانہ ہے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب پر فرمایا، حضور علیہ السلام جب کلام کرتے آپ کا کلام اعلیٰ، انداز اعلیٰ، فہم اعلیٰ، انداز خطابت اعلیٰ کہ دنیا میں آپ سے بڑھ کر کسی کی حسین آواز ہی نہ تھی۔ جس طرح ظاہری حسن تھا اسی طرح باطنی حسن، سب سے اعلیٰ اور افضل اور اشرف اور برتر اور حسین لہجہ آواز وہ آپ کا صوت مبارکہ تھا۔ آپ کلام فرماتے اور بعض اوقات صحابہ کو سمجھ نہ لگتے، توجہ سے نہ بیٹھتے تو عرض کر دیتے رائنا، رعایت کر دیجئے۔ یہودیوں نے اسی لفظ کو پکڑا اور صحابہ کی نیت بھی اعلیٰ، کلام بھی ادب سے، مگر انہوں نے غلط معنی لے لیا، رائنا کی بجائے رعینا، جس کا معنی ہے چرواہا۔ آج اللہ رب العزت نے وہ لفظ جس میں ہلکی سی تنقیص، تحقیر، بے ادبی کا شائبہ پایا جا رہا تھا، وہی اتار دی حبیب ان کو پیغام دے دو، یا ایھا الذین آمنو، ایمان والو، لا تقولوا رائنا، آج کے بعد میں اس لفظ پر پابندی لگا رہا ہوں، کسی کو سمجھ نہ آئے یا وہ کہنا چاہے تو رائنا نہ کہے، بلکہ کیا کہے، لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا، فرمایا جب بھی ضرورت پڑے کہا کرو یا رسول اللہ انظر حالنا، ادب یہ سکھایا، انظرنا کہیں کہ ہم پر نگاہ رحمت فرمائیں، نگاہ کرم فرمائیں، فرمائے یہ بھی ضرورت نہ پڑے واسمعوا، تمہیں چاہیے کہ تم غور سے بیٹھو، غور سے سنو۔ اللہ اپنے حبیب علیہ السلام کی تعظیم کے گوشے، ادب کے گوشے قرآن مجید کے اندر ذکر کر رہا ہے، اور یقین جانیے
اگر کوئی ادب سیکھ لیتا ہے وہ دشمن اور کافر بھی ہو اس ادب کی وجہ سے اللہ اس کو ایمان کی دولت عطا کر دے. فرعون نے جو جادوگر بلائے تھے وہ جادوگر آئے سامنے بیٹھے موسیٰ علیہ السلام کے. اللہ فرماتے ہیں بس ایک ادب کی بات انہوں نے ایسی کی کہ ہمیں ان پر رحم آ گیا. ہم نے انہیں سجدے کا گر جانے کے لیے طاقت دی اور موسیٰ پر ایمان لانے کی طاقت دی. وہ یہ کہ جس وقت بات شروع ہونے لگی انہوں نے ادب سے کہا یا موسیٰ پہلے آپ اپنا عصا ڈالیں گے یا ہم اپنی رسیاں پھینکیں. فرمایا ہم ان کی اس ادب جادوگر تھے کافر تھے مگر ادب کا یہ لہجہ کہ ڈائریکٹ حملہ نہیں کیا فوراً جادو کا زور نہیں دکھایا بلکہ ادب سے پوچھا حضور بتائیں پہلے آپ شروع کریں گے یا ہم. فرمایا انہوں نے ادب کیا اور مفسرین کہتے ہیں اس ادب کی وجہ سے تکریم کی وجہ سے اللہ پاک نے انہیں سجدے بھی کی توفیق عطا کی اور انہیں اللہ نے ایمان کی بھی دولت عطا کی. اور ان جادوگروں کے ایمان لانے پر لوگ آبادی قوم 6 لاکھ کی تعداد میں لوگ مسلمان ہو کر ایمان لا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی غلامی میں آ گئے. 6 لاکھ کی تعداد. تو ادب جہاں آ جاتا ہے وہاں پہ اللہ پاک ایمان کی حفاظت فرماتا. اور یاد رکھیے بڑا باریک سے ذہن سے آپ سنیے ادب وہ مقام ہے گوشہ ہے اگر قربانی پر ادب نہ رہے تو اللہ قربانی بھی قبول نہیں کرتا. قربانی اعلیٰ عمل ہے افضل عمل ہے مگر اگر ادب نہ رہے پہل ہو جائے تقدم ہو جائے سبقت ہو جائے عمل رسول علیہ السلام پر اللہ پاک قربانی جیسا عمل قبول نہیں کرتا. حضور علیہ السلام نے اپنے غلاموں سے یہی فرمایا تھا غلاموں سب سے پہلے ہم نماز پڑھیں گے بعد میں قربانیاں کریں گے. مگر ایک ایسا بھی تھا جس نے پہلے قربانی کر لی اور حضور علیہ السلام کی قربانی کا انتظار نہ کیا. جو آیت اتری اس کی ترتیب دیکھو یا ایھا الذین آمنو ایمان والو پہل ہوئی رسول کی قربانی پر پہل ہوئی رسول کے جو عمل پر. فرمایا لا تقدمو آگے نہ بڑھا کرو پیش قدمی نہ کیا کرو. آیت یوں اترنی چاہیے تھی کہ جب پہل رسول پر ہوئی تو آیت اترنی چاہیے تھی لا تقدمو بین یدی رسول اللہ کہ رسول اللہ سے پہل نہ کرو. پہل ہوئی رسول پر اللہ نے ساتھ اپنا نام جوڑا لا تقدمو بین یدی اللہ ورسولہ. خبردار کوئی اللہ اور اس کے رسول پر پہل نہ کرے. مولا تو قربانی قبول کرتا ہے رسول قربانی کرتا ہے مگر تو نے اپنا ساتھ نام جوڑا. پہل تو ہوئی رسول پر مگر تو نے اپنا ساتھ نام جوڑ دیا. فرمایا یہی تو تمہیں سمجھانا چاہتے ہیں ادب مصطفیٰ ہی ادب خدا ہے اور بے ادبی مصطفیٰ ہی بے ادبی خدا. محبوب کا ادب میرا ادب ہے اور مصطفیٰ علیہ السلام کا ادب نہ کرنا یہی سمجھ لو کہ تم نے خدا کا ادب نہیں کیا. پھر آج بھی سنہری جالیوں کے قریب پہنچے روضۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جائیں. یہ آیتیں جو 2 آیتیں جالیوں کے اوپر لکھی ہوئی ہیں 14 صدیاں پہلے اس بارگاہ کا یہی اصول مسلمہ تھا کہ یہاں آ کر کوئی اونچا کلام نہ کرے. اگر کرے گا تو اعمال غارت کر دیے جائیں گے. جو اصول جو قواعد جو شرائط 14 صدیاں پہلے تھیں بارگاہ وہی ہے ذات وہی ہے در وہی ہے شریعت وہی ہے رسالت وہی ہے نبوت وہی ہے ختم نبوت وہی ہے اصول وہی ہیں اور یہ صبح قیامت تک یہی رہیں گے. فرمایا اگر ہو گئی آواز اونچی عمل گئے یا اللہ اگر کوئی آواز نیچا کرے تو پھر فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو اس بارگاہ میں آ کر دھیما رکھتے ہیں خمیدہ رکھتے ہیں پست رکھتے ہیں اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو تقوی کے لیے چن لیتا ہوں.
یہ چننا سمجھیے ذرا، سلیکٹ کرنا، اس نے انتخاب کرنا، چننا کیا؟ آج کل ایپل کا سیزن ہے، آپ کو ایپل چاہیے، آپ منڈی جاتے ہیں اور تاجر سے کہتے ہیں یار ہمیں ایپل چاہیے، وہ گریڈ کھول دیتا ہے، کہتا ہے بھئی دیکھ لیں جو اچھے لگتے ہیں چن لیں، جو آپ کو پسند ہے چن لیں۔ تو جب کوئی اس پھل کو چنے گا، اٹھائے گا، منتخب کرے گا تو ہوگا کیا؟ وہ فریشنس بھی دیکھے گا، تازگی، وہ ہرا بھرا بھی دیکھے گا، پتا تک دیکھے گا، اور سائڈ سے بھی دیکھے گا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں رقم پوری دوں اور مجھے مال ناکارہ لے جاؤں۔ تو عام بندہ جب اس کو چنے گا تو صاف ستھرا، ہرا بھرا، تازہ چننا